نے پوچھا کہ کیا عمران خان صاحب کو ملٹری کورٹس میں ٹرائی کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے. میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ یہ فیصلہ نہ حکومت نے کرنا ہے، یہ فیصلہ نہ پولیس نے کرنا ہے، نہ ہی یہ فوج نے کرنا ہے اس حوالے سے کہ یہ کسی ایک فرد واحد کا یا کسی ایک گروپ آف پرسنز کا ہوگا. یہ ڈیسیژن بائی آپریشن آف لا ہوتا ہے کہ جہاں پہ ایسی ایویڈنس آ جائے گی جب صفحہ مثل پہ جو کہ ارریبٹیبل ایویڈنس ہوگی، ناقابل تردید ہوگی، اور وہ اگر کنیکٹ کرتی ہے انہیں آرمی ایکٹ کے افینسز سے، تو پھر ملکی قانون کو راستہ لینا پڑے گا. اس صورت میں پھر ان کا ٹرائل ہو سکتا ہے وہاں پہ. لیکن میں نے جو بات شروع میں کہی کہ اس کے ساتھ مشروط ہے کہ اس متعلقہ قانون میں جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں ان پہ پورا اترتا ہو وہ مقدمہ. اور یہ بائی آپریشن آف لا جب میں کہتا ہوں تو اس میں پھر کسی ایک شخص کی ثوابدید ختم ہو جاتی ہے کہ یہ فیصلہ وزیر اعلیٰ نے، یہ ویسے تو صوبائی معاملہ ہے جو لا اینڈ آرڈر کا ہے، جو آفینسز ہوئے ہیں صوبائی حکومتیں انہیں دیکھتی ہیں، لیکن یہ چوائس نہیں ہوگی، یہ بائی آپریشن آف لا ہوگا. دیکھیے میں نے پہلے عرض کیا کہ جو اینٹی ٹیررزم کی بھی انویسٹیگیشنز ہیں، جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیمز نے انہیں 2 دفعہ انٹروگیٹ کیا ہے. عمران خان صاحب کو انہوں نے تفتیش جوائن کی، وہ ضمانت پہ ہیں اس وقت، اور جو انہوں نے ابھی تک صفحہ مثل پہ شہادت لے کے آئے ہیں وہ کلاسیفائڈ ایویڈنس ہوتی ہے، وہ پبلک ریکارڈ نہیں ہوتا. تفتیش کا جو ریکارڈ ہے وہ شیئر نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم اپنی تحقیقات مکمل نہیں کر لیں گی، اور وہ عدالت کا سلیکشن اس ٹائم پہ کرتی ہے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کہ یہ مقدمہ انسداد دہشت گردی کا ہے، یا اس عرصے میں اگر جیک برانچ والے بھی کیونکہ برابر پہ تفتیش کر رہے ہیں جو کہ ہمارا عسکری ادارے کی انویسٹیگیشن اور پروسیکیوشن کی برانچ ہے، تو یہ ڈیسیژن وہ کریں گے. لیکن ابھی شاید یہ تھوڑا سا پری میچور اور جلدی ہو. دیکھیے وکلاء کا ایک اپنا سٹانس رہا ہے. میں کیونکہ اس وقت کالی ٹائی نہیں پہنے ہوئے حکومتی ٹیم کا حصہ ہوں، اور میں نے قانون کے مطابق بات کرنی ہے. میں نے جو ابتدائیے میں بات کی کہ ہمارے آئین کے تحت آرمی ایکٹ جو ہے وہ فریم ہوا، اور پاکستان کا کوئی قانون جو ہے وہ آئین سے متصادم نہیں ہو سکتا، اور اس کی بہت دفعہ سپریم کورٹ نے توثیق کی کہ جو ہمارا آرمی ایکٹ 1952 ہے یا ایئر فورس ایکٹ ہے اور جو نیول ایکٹ ہے وہ آئین سے متصادم نہیں ہے بلکہ کمپلائنٹ ہے. اب اس سکیم کے اندر رہتے ہوئے بغیر کوئی ترمیم کیے، آپ نے دیکھا کہ کوئی ترمیم نہیں کی گئی 9 مئی کے بعد. اگر اس میں گنجائش ہے اور افینس جو ہوئے ہیں وہ فال کرتے ہیں اس کے اندر، تو بالکل قانون کو اپنا راستہ لینا چاہیے. رہی بات کہ جو وکلاء میں تقسیم کی، میرے خیال میں تقسیم کوئی اتنی بڑی نہیں ہے. جو الیکٹڈ باڈیز ہیں جن میں پاکستان بار کونسل ہے، چاروں صوبوں کی بار کونسلز ہیں، اسلام آباد کی بار کونسل ہے، اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر سیکرٹری اور لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر سیکرٹری کے علاوہ تقریباً پورے ملک کے وکلاء کا اس پر رد عمل آیا. انہوں نے کہا کہ جی ہماری یہ خواہش ہے کہ کم سے کم استعمال کیا جائے جو ملٹری لاز ہیں ان کا، اور دوسرا یہ کہ ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ آئین اور قانون کے تحت انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں گے. اور یہ بڑی جائز بات ہے. کوئی شخص یہ نہیں سوچ سکتا، نہ یہ حکومت کی نیت ہے کہ وہاں پہ قانون جو ہے اس کو آپ تہو بالا کریں یا جو ان کو لیگل رائٹس ہیں وہ ریفیوز کیے جائے. تو اس لیے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہوگی. نہیں، ایک تکلیف دہ سانحہ تو تھا ہی تھا. اس کے بعد ایک اور پورا ایک کیمپین شروع کی گئی کہ جی جو قانون کی پاسداری نہیں ہو رہی، اور سیاسی ورکرز کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات کیوں ہوں، اور سیاسی ورکرز کے اوپر آرمی ایکٹ کے تحت مقدمات کیوں چلائے جائیں. اگر تو بات صرف سیاسی ورکرز تک ہوتی اور سیاسی پروٹیسٹ تک بات ہوتی تو یہ بات بالکل درست تھی. حکومت پاکستان بھی یہ سمجھتی ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون یا پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں جمہوری رویے رکھتے ہیں. ہم خود ان ادوار سے گزرے ہیں، یہ تکلیفیں اور صعوبتیں ہم نے برداشت کی ہیں. اس سارے کے باوجود ہم نے ہمیشہ جو سول سپریمیسی ہے اس کی بات بھی کی، اور اس کو مضبوط کرنے کے لیے قائد محترم میاں نواز شریف صاحب نے جتنی قربانیاں دی ہیں اور جتنی جرأت اور بہادری کے ساتھ انہوں نے پاکستان میں جمہوری حقوق کی جدوجہد ہے اس میں حصہ لیا اور اسے لیڈ کیا. لیکن یہ سیاسی پروٹیسٹ تھا نہیں، یہ تو ایک سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے تحت دہشت گردانہ حملے تھے پاکستان کے دفاعی اداروں پہ، تاکہ دنیا تک یہ پیغام پہنچایا جائے
کہ پاکستان کی جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں وہ پرون ہیں اس طرح کے اٹیکس جو ہیں وہ لینے کے لیے، اور اس سے جو نقصانات پاکستان کے امیج کو یا ادارے کو پہنچائے جا سکتے تھے وہ ایک پلانڈ مینر میں کیے گئے. اور جب کوئی پلاننگ کے ساتھ جرم کیا جائے تو وہ پھر اس قانون کے تحت ہی ریگولیٹ ہوگا نا، جو قانون اس جرم کے تدارک کے لیے، اس کو سزا کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. جو اینٹی ٹیررزم لاز ہیں وہ اگر نہیں استعمال ہونے تو پھر سیکشن 7 میں جو لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی پبلک اور پرائیویٹ پراپرٹیز کو جتھوں اور گروہوں کی شکل میں آ کے نقصان پہنچائے گا اور جلاؤ گھراؤ کرے گا اور اس میں پراپرٹیز کو آگ لگائی جائے گی، تو نیچرلی اسی لیے رکھا گیا کہ وہ اس طرح کی سچویشن کو کیٹر کر سکے. دوسری صورتحال بتائی گئی کہ جی اب سویلینز کے ٹرائلز جو ہیں وہ کیوں کیے جا رہے ہیں. پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان مظاہروں میں جب یہ وائلنٹ ہوئے اور پھر پراپرٹیز کو نقصان پہنچایا گیا اندر گھس کے، اس میں بہت سارے پولیس والے اور ہمارے دفاعی ادارے کے جو اہلکاران تھے وہ بھی زخمی ہوئے. لاہور میں، فیصل آباد میں، ملتان میں، راولپنڈی میں، مردان، پشاور اور بہت سے مقامات پہ تو یہ ہزاروں لوگوں کے خلاف مقدمات قائم ہوئے، جن میں سے کوئی 50% سے بھی کم جو ہیں وہ اینٹی ٹیررزم کے کیسز ہیں جو کہ رسپیکٹیو جگہوں پہ چل رہے ہیں، اور جو متعلقہ عدالتیں ہیں ان میں ان کے سپلیمنٹری چالان یا وہ گئے ہیں. اور بہت سارے عام قوانین کے تحت ہیں جہاں پہ پاکستان تعزیرات پاکستان کی دفعات کا اطلاق ہوتا تھا، وہاں پہ انسداد دہشت گردی نہیں لگائی گئی. تیسری بات جو ہے، ابھی تک جو آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائلز ہیں ان میں فوج نے اتنی احتیاط برتی ہے کہ ان کی جو جیک برانچ ہے وہ پہلے ایک انویسٹیگیشن کا پروسیس کرتے ہیں، پوری تسلی کرنے کے بعد کہ جو لوگ ان پروہیبٹڈ زونز کے بلڈنگز کے اندر گئے اور وہاں پہ جا کے کرمنل ٹریس پاس کرنے کے بعد انہوں نے افینسز کمٹ کیے جو کہ اس لاء میں کورڈ ہیں، صرف ان کی حد تک، اور وہ بھی فورینسک ایویڈنس کو اچھی طرح اس کا آڈٹ کروانے کے بعد فیصلہ ہوا. اور یہی وجہ ہے کہ ابھی تک ملک بھر میں وہ 60 سے زیادہ لوگ جو ہیں انہیں عدالتوں نے لیگل آرگومنٹ سننے کے بعد آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائی کرنے کی اجازت دی ہے. لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے، گوجرانوالہ کی عدالت نے، فیصل آباد کی، خیبر پختونخوا کی کچھ عدالتیں ہیں، ملتان میں کچھ لوگ ہیں. تو یہ ان کی تعداد کسی صورت بھی اب 60 سے زائد نہیں ہے، اور یہ بہت تھوڑی پرسنٹیج ہے اگر آپ پوری پروسیکیوشنز کو دیکھیں. اس میں بھی جو 1952 سے رائج قانون ہے پاکستان آرمی ایکٹ، اس کی سیکشن 2D کے اندر یہ کہا گیا کہ ایسے سویلینز جو فوجی تنصیبات میں داخل ہوں گے، کرمنل ٹریس پاس کریں گے اور وہاں پہ جا کے افینسز کمٹ کریں گے جن کی کیٹیگریز ہیں، اور وہاں پہ ڈیوٹی پہ تعینات اہلکاروں سے اگر وہ دست اندازی کریں گے تو ان کے ٹرائلز رواجن ہوتے آئے ہیں، اور یہ آرڈرز چیلنج بھی ہوتے رہے ہیں. اور ہماری جو یہ 70 سالہ تاریخ ہے آرمی ایکٹ آنے کی بعد کی، اس میں یہ اعلیٰ عدالتوں تک بھی معاملات گئے. سویلینز کے ٹرائلز کے حوالے سے 1975 میں سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا کہ بالکل، کیونکہ قانون میں موجود ہے اور آئین میں اس کی گنجائش موجود ہے. انہوں نے 1975 میں سپریم کورٹ نے اس کی توثیق کی. اس کے بعد گاہے بگاہے ہوتی رہی. پھر 2007 کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ کیس آیا جس میں دوبارہ سپریم کورٹ نے اس کو ریویو کیا، انہوں نے کہا ہو سکتے ہیں. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ پشاور والے APS اٹیک کے بعد خصوصی عدالتیں بنائی گئی تھی، وہ لیکن 2 سال کے لیے بنی اور گنجائش رکھی گئی 2 سال مزید. وہ 2019 میں ختم ہوئی، لیکن وہ تھا کہ سویلینز اگر کنٹونمنٹ کے باہر کوئی افینس کرتے ہیں یا ایسا افینس کرتے ہیں جس میں فوجی اہلکار ملوث نہیں ہے، یعنی بازاروں میں بم دھماکے کرنے، امام بارگاہوں پہ، مسجدوں پہ حملے کرنے، تو وہ اس خاص مقصد کے لیے فوجی عدالتیں بنائی گئی تھی. آج جو پروسیکیوشن کے بغیر ہیں یہ اسی بیسک لاء کے تحت ہو رہی ہیں جو 1952 سے راج الوقت ہے، اور جسے نہ صرف پاکستانی عدالتوں نے بلکہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے کلبھوشن کے کیس میں کہا کہ ہاں یہ اس قانون کے اندر جو بیسک شکے ہیں وہ انٹرنیشنل جو آبلیگیشنز ہیں پاکستان کی
ان سے متصادم نہیں ہیں، اور جو منیمم سٹینڈرڈز دیے گئے فیئر ٹرائل کے وہ اس کو بھی میٹ کرتی ہیں۔ آرمی ایکٹ کے تحت بھی آپ کو اپنی چوائس کا وکیل کرنے کی اجازت ہے۔ آرمی ایکٹ کے تحت آپ کو اجازت ہے کہ آپ کیس کی تیاری کے لیے اپنے فیملی ممبر کا نام تجویز کریں اور ان تک آپ کی ایکسیس ہوگی۔ اسی میں اپیل کی گنجائش بھی موجود ہے۔ اسی میں پھر اعلیٰ جو عدالتیں ہیں وہ جوڈیشل ریویو میں اس کو ایگزامن بھی کرتی ہیں، اور اسی میں یہ ہے کہ آپ کو ڈیفنس میں ایویڈنس دینے کا اختیار بھی ہے۔ اور یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمارے جو بین الاقوامی ابلیگیشنز ہیں، جنہیں ہم انٹرنیشنل کووننٹ فار سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس کہتے ہیں، اس کے آرٹیکل 14 میں، یا یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس ہے، اس کے جو شقیں ہیں جن کی پاکستان نے توثیق کر رکھی ہے، یہ ان سے کمپلائنٹ ہیں، یعنی کہ یہ ان کی توثیق کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ جی وہ کوئی ایسا قانون ہے جس میں کوئی قانون ضابطہ نہیں ہوگا، وہ کالا قانون ہے، تو پتہ نہیں چلے گا، یہ بات درست نہیں ہے۔ وہ تمام جو حقوق ہیں ملزم کے، جو کہ آرمی ایکٹ کے تحت انہیں حاصل ہیں ٹرائل میں، اور رولز بنے، رول 23، 24، 25، 26 جو آرمی ایکٹ رولز ہیں، ان کے تحت یہ ساری گارنٹیز دی جاتی ہیں۔ اور انشاءاللہ العزیز عدالتی معاملات بھی اور جو آرمی ایکٹ کے ٹرائلز ہیں، ان سے بھی جو ملزمان ہیں ان کے جو بیسک رائٹس ہیں وہ پروویژن ان کو موجود رہے گی۔ البتہ پروسیکیوشن کو یہ بالکل حق ہے کہ وہ سپیڈی ٹرائل جو کہ قانون میں بھی لکھا ہوا ہے اس کے لیے تحرک کرے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب لندن میں حادثہ ہوا اور یہاں پہ جب رینسیک ہوا اور آرسن ہوئے تو دن رات عدالتوں نے کام کیا، اور جو ملزمان تھے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا۔ ابھی ریسنٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کیپٹل ہل پہ جو حملہ ہے واشنگٹن میں، ان کے ٹرائلز کے اب فیصلے آنے شروع ہو گئے ہیں۔ تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا دنیا میں، یہ سارے کام ہوئے ہیں، یورپ میں کئی دفعہ اس طرح ہوا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جہاں پہ قانون کو ہاتھ میں لیا جائے گا اور وہ ایک منظم دہشت گردی ہوگی، تو جو ریاستی قوانین ہیں اور ریاستی مشینری حرکت میں آئے گی، اور وہ جو مجرمان ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے کوئی دقیقہ جو ہے وہ فروگزاشت نہیں کیا جائے گا۔ البتہ جو فیئر ٹرائل کا رائٹ ہے اس کے حکومت بالکل کلیئر ہے۔ یہی بات میری کچھ یہاں پہ جو انٹرنیشنل رائٹس آرگنائزیشنز ہیں ان کے کچھ دوستوں سے بات ہو رہی تھی، انہیں یہ بتایا، ہم گاہے بگاہے ڈپلومیٹک کور کے جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں انہیں بھی آگاہ رکھتے ہیں صورتحال کے ساتھ، اور پاکستان ایک رسپانسبل اسٹیٹ ہونے کے حوالے سے اپنی جو بین الاقوامی اس کی جو ذمہ داریاں اس سے اچھی طرح آگاہ ہے۔